نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کل ایک مسئلہ بہت زور و شور سے عوام، میڈیا، اخبارات، دینداروں اور بے دین لوگوں میں بہت سرگرم ہے، وہ ہے توہین رسالت۔ مردان کی ایک یونیورسٹی میں ایک شخص کو قتل کر دیا گیا توہین مذہب اور توہین رسالت کے الزام میں، اور ابھی اس کیس کی سماعت ہو رہی ہے انسداد دہشت گردی عدالت میں، اور دونوں طرف کے ابھی موقف پیش کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد گواہیاں ہوں گی، پھر جریں ہوں گی، اور ابھی تک تفصیل یہی ہے کہ جو عدالت میں موقف ہے کہ طلباء کا اپنا اقدام نہیں ہے، بلکہ ان کو پیچھے سے کسی نے اکسایا تھا، اور میڈیا میں جن لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے وہ مشعل اور اس کے ساتھیوں کو ہی صرف دکھایا جا رہا ہے، حالانکہ کیس اتنا پیچیدہ نہیں تھا، بالکل آسان ترین کیس ہے۔ وہ جو ہزاروں طلباء کی فوٹیج ہے، ان تمام کو آئی جی یا ڈی آئی جی یا ایس ایس پی یا ڈی ایس پی یا ایس ایچ او تعلقہ تھانے کا، وہ بلا کر فرداً ان کا بیان لے کہ آپ اس کو براہ راست جانتے ہیں یا بالواسطہ سنی سنائی کی وجہ سے آپ نے یہ اقدام کیا۔ پھر اس کے مطابق جو مشعل کے ساتھی ہیں ان سے پوچھا جائے، کیونکہ معاملہ جتنا آسان تھا اتنا ہی شدید مشکل بنا دیا گیا ہے۔ یک طرفہ اس کو ٹریک پہ چلایا جا رہا ہے، دونوں طرف کی گواہیاں، دونوں طرف کے بیانات، دونوں طرف کے جو مشاہدین ہیں جو موقع پہ موجود تھے، موقع پہ ہنگامہ کر رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے، اکسا رہے تھے، جا رہے تھے، مار رہے تھے، بچ رہے تھے، بچا رہے تھے، پولیس کیا کر رہی تھی، بالکل نیوٹرل ہو کر اس کی تصدیق کی جائے، تحقیق کی جائے، نیوٹرل ہو کر تحقیق کی جائے، پھر پتہ چلے گا کہ حقائق کیا ہیں۔ کیوں پیچیدہ مسئلہ اس لیے ہوا کہ ثوابی اور مردان میں بہت فاصلہ ہے۔ وہ جو مقامی مسجد کا ان کے خطیب یا امام صاحب، انہوں نے جنازہ کیوں پڑھانے سے انکار کیا؟ آخر جب یہ ہوائی بات تھی، سنائی تھی، یہ افواہ تھی، وہ تو ان کا مقامی تھا، محلے کا تھا، اور وہاں ایک صرف مقامی امام نہیں، اس کے ساتھ بہت سارے اور بھی جو مذہبی لوگ تھے جو اس کے بارے میں جانتے تھے، ان کے نہ بیانات آ رہے ہیں، نہ ہی ان کی اس انکار کی، نماز جنازہ نہ پڑھنے کی کوئی معقول وجہ یا ان کا بیان نہیں دیا جا رہا۔ اور پھر انتظامیہ نے جو کیا اس کی بھی تہہ تک جانا چاہیے، جو ٹیچر اس کے خلاف تھے ان کی بھی، اس کی بھی تہہ میں جانا چاہیے، پھر حقیقت تک اور تہہ تک کسی کیس کی پہنچنا آسان ہوتا ہے۔ اب اس کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے، اور یہ یک طرفہ ٹریفک چل رہی ہے۔ اب ان کے ہی بیانات، انہی کے اساتذہ جو مشعل کے ہم خیال تھے، اس کے ہم نوا تھے، ساتھی تھے، معاون تھے، مددگار تھے، اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اس کو بچانے والے تھے،
انہی کے بیانات انہی کو شو کیا جا رہا ہے اور اسی کے مطابق بھی جو ہے لوگ عمل کر رہے ہیں. حالانکہ جو آئی ڈی اس کی تھی، آخر کوئی آئی ڈی تو اوریجنل تھی اس کی. جو آئی ڈی اس کی اوریجنل تھی، واقعتاً تھی، جو موبائل نمبر اس کے زیر استعمال تھے ان کی، اگر وہ اینڈرائیڈ موبائل، ٹچ موبائل نہیں تھا، اسمارٹ موبائل نہیں تھا، کی بورڈ والا موبائل تھا، تو اس میں اس کی میسجنگ، ٹیکسٹنگ کیا تھی، اس میں کیا کیا تھا، کس کس سے مکالمہ تھا. وہ جب رشیا گیا تو رشیا میں اس کے لوگ، اس کے ساتھی ادھر، پھر جو اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ساتھی تھے ان کے خیالات کیا تھے، ان سے وہ بحث کیا کرتا تھا. اور یہ کام جو لوگ کرتے ہیں، کیا خیال ہے، اوریجنل آئی ڈی بنا کے کرتے ہیں؟ یقیناً وہ لوگ آئی ڈی فیک بناتے ہیں، جعلی بناتے ہیں، 2 نمبر بناتے ہیں، پھر وہ کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی 1 نمبر تھی، 2 نمبر تھی، بس اس کو تفتیش کیا جائے کہ اس کے زیر استعمال کتنی سمیں تھیں، اس کے دوستوں کے زیر استعمال کون کون سی سمیں تھیں، ان میں کیا میسجنگ تھی، کیا میٹیریل ہے، کیا آپس میں چیٹنگ ہوئی، کیا مکالمہ ہوا، کیا بات چیت ہوئی، کیا کیا آپس میں بحث ہوتی تھی، کیا کیا ایشوز ڈسکس ہوتے تھے. وہ پڑھ لیا جائے، اس کا فوراً دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کہ اگر ان کے پاس موبائل تھے سب کے پاس، تو اس کے آئی ڈی اگر جعلی انہی کے نمبر پہ یوز ہو رہے تھے، ڈیوائس ان کا موبائل تھا، ڈیوائس ان کا نمبر تھا، کوئی کسی چینل کا، جہیز ہے، موبل، یوفون ہے، زونگ ہے، وارد ہے، ٹیلینار ہے، اگر ڈیوائس یہ تھی اور اس کے نام پہ ویریفائڈ سم ہے، تو پھر اس کے بارے میں تو پھر کنفرم ہے کہ اس کا فیک ہو یا اوریجنل ہو. یہ ویریفیکیشن جو سموں کی گئی ہے، یہ انگوٹھے جو ویریفائڈ کیے گئے، سمیں ویریفائڈ جاری کی گئی، اس میں اتنا عرصہ لگایا گیا، اس میں اتنی محنت کی گئی، نادرا اور کمپنیوں کو اتنا انوالو کیا گیا، اس کا مقصد یہی تھا کہ تاکہ جعلی جو ہیں یا اوریجنل ہیں، جو بھی اگر موبائل اس کا ہے، سم جو ہے، ڈیوائس اس کی ہے، اس پہ وہ کسی بھی نام سے کر رہا ہے کام. اور شراب کی جگہ کوئی بھی نام لکھ دے، چوری کی جگہ کوئی بھی نام، ڈکیتی کی جگہ کوئی بھی نام لکھ کے کرے، تو اس تک پہنچنا بہت آسان ہے. پھر اس کے ساتھی جن سے وہ بحث کرتا تھا، آخر وہ کوئی نہ کوئی باتیں لکھتا پڑھتا تھا، کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی، اور جو سامنے آ رہی ہیں وہ بہت خطرناک ہے. اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، مسجدوں کے بارے میں، شاعر اسلام کے بارے میں، مذہب کے بارے میں. اب اس کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا، اور ہمیشہ فیصلہ، جسٹس، انصاف، قانون اور پراپر ٹرائل، بالکل غیر جانبدارانہ، منصفانہ جو انویسٹیگیشن، انکوائری کا طریقہ ہے، یہی ہے دونوں طرف کی، بغیر کسی جانبداری کے، بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی تشدد کے، بغیر کسی طرف لچک دکھائے، بالکل نیوٹرل ہو کر، مخلص ہو کر، خلوص کے ساتھ مسئلے کی تہ تک، حقیقت تک پہنچنے کے لیے پورے طور پہ اس کے پرسوں کی جائے کیس کی، پھر دونوں طرف کے بیانات لیے جائیں، اس کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کوئی لمبی چوڑی تفتیش نہیں تھی، کوئی جوڈیشل کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں تھی. اور پھر مزے کی بات کہ جس جماعت کا، پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو جماعت ہے، جس جماعت کا وہ ممبر تھا، رکن تھا، وہی انوالو ہیں، وہی ملوث تھے، جو اس کے ساتھی تھے، جو اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، جن کے ساتھ وہ پھرتا تھا، جن جو اس کے کلاس فیلو تھے، اس کے یونیورسٹی والے تھے، ایک انسٹیٹیوٹ تھا ان دونوں کا، مارنے والے بھی اسی ادارے کے، مرنے والا بھی اسی ادارے کا، اساتذہ، وہاں کی انتظامیہ، وہاں کی سیکورٹی، وہ سارے اسی ادارے کے تھے. اور پھر اس بات کو جس طرح چھپایا جا رہا ہے، جس طرح اس کو یک طرفہ چلایا جا رہا ہے، اس سے تشدد کم نہیں ہوگا. تشدد کبھی بھی ناانصافی سے ختم نہیں ہوتا، ظلم سے کبھی، تشدد، انتہا پسندی، تعصب،
کسی طور پہ کم یا ختم نہیں ہوتا، اس سے بڑھتا ہے، اس سے بڑھتا ہے، لاوا پکتا ہے، لوگوں کے دماغوں میں خلجان بڑھتے ہیں، وہ شش و پنج میں جب پڑ جاتے ہیں پھر وہ کہیں نہ کہیں جا کے وہ نتیجہ نکلتا ہے اس کا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جب غازی علم الدین شہید نے کام کیا تو کون سا پاکستان تھا، کون سا اسلامی قانون تھا، کون سی دفعہ 295 تھی، کون سا توہین رسالت توہین مذہب کا کوئی قانون تھا، کوئی عدالت تھی اس کے مطابق فیصلہ کرنے والی، کوئی کنڈکٹ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی، انگریز اور ہندوؤں کی حکومت تھی۔ اس وقت وہ غیرت ایمانی پہ اس کی کنٹرول نہیں ہو سکا۔ پھر وہ جو جرمن، جاپان، ڈنمارک وغیرہ یورپ میں اور انڈیا میں جو توہین رسالت کے مرتکب ہوئے، گستاخ بنے ہیں، ان کو جنہوں نے مارا ہے، گستاخوں کو، وہاں تو کوئی قانون ہی نہیں ہے اسلام کا یا توہین رسالت کا، وہاں کیوں کنٹرول نہیں ہوا، وہاں یہ تشدد کیوں اثر انداز ہوا، وہاں یہ انتہا پسندی کیوں ہوئی، وہاں قانون ہاتھ میں کیوں آیا۔ پھر یہ جو قائد اعظم اور علامہ اقبال نے کیوں مقدمہ اس کا لڑا، جو اس نے قانون ہاتھ میں لیا تھا، غازی علم الدین شہید نے اس کو کیوں کہا، کیوں اس کو ڈسکریج نہیں کیا، کیوں اس کو انکریج کیا، اس کو منانے کی کوشش کی، بھائی تم مکر جو، منکر ہو جو، اطرافی بیان سے بدل جو، کہ وہ سمجھتے تھے یہ دین کا مسئلہ ہے، دین کا ایشو ہے، دین کی ذاتی حیثیت میں ہے اور یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ جب نبی علیہ السلام کی عزت ہی نہیں ہے، تکریم ہی نہیں ہے، تعظیم ہی نہیں ہے، تو قرآن بھی نہیں رہے گا، نہ حدیث ہوگی، نہ خدا ہوگا، نہ فرشتے، کسی چیز کی تعظیم نہیں، کیونکہ جو بیچ میں واسطہ، جو سورس ہے دین تک رسائی کا، آخرت تک، توحید تک، رسالت تک، نبیوں تک، تورات، زبور، انجیل، صحائف آسمانیوں پر، تمام ادیان، شریعتوں، اصول دین پر، آخرت پر، برزخ پر، قبر پر، حشر پر، جنت پر، دوزخ پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، جو سورس ہے وہ صرف نبی پاک ہے۔ اور وہاں سورس میں 3 چیزیں لازمی ہیں، 3 چیزیں لازمی ہیں۔ ایک یہ کہ ہمارے نظر میں سب سے زیادہ فرمانبرداری کے لائق جو ہستی ہیں، اپنے ماں باپ اور جان مال سے، دنیا جہان سے زیادہ عزیز، وہ نبی پاک کی ذات ہے۔ ہمارے دل میں ان کی سب کائنات سے زیادہ تعظیم ہونی چاہیے، ایک فرمانبرداری ہونی چاہیے ان کے حکم پر، اور ایک تعظیم ہونی چاہیے سب سے زیادہ ہمارے دلوں میں۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ آپ کا عشق اور محبت ہونی چاہیے، اور یہ تینوں، اطاعت، تعظیم، عشق و محبت، یہ تینوں اس بات کے متقاضی ہیں، تقاضا کرتی ہیں کہ اس ذات کی توہین نہیں ہو سکتی، اس سے منسلک، اس سے منسوب کسی چیز کی بھی ادنا سے ادنا الفاظ میں یا انداز میں کسی طور پہ کسی وقت کہیں بھی، کفرستان ہو، وہ اسلامستان ہو، وہ دارالحرب ہو، دارالاسلام ہو، کفر کا نظام ہو، مسلمانوں کا نظام، مسلمان اکثریت میں ہو، مسلمان اقلیت میں ہو، مسلمان محکوم ہو، مسلمان حاکم ہو، کچھ بھی ہو، کچھ بھی ہو، تو وہاں نظام جو ہے وہ شریعت کا نظام ہے، وہ شریعت کا نظام ہوگا، اس بارے میں کچھ بھی ہو، لیکن اسلام کی ہر چیز پہ کمپرومائز ہو جائے گا، لیکن توہین رسالت پر نہیں ہوگا، توہین مذہب پر نہیں ہوگا۔ جب اسلام تمام مذاہب کو، تمام مذاہب کے جو ان کے ہاں مقدس چیزیں ہیں ان کی تعظیم کا کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ تم ناحق خداؤں کو گالی نہ دو، ناحق لوگوں کو گالی نہ دو، ناحق دیان کو گالی نہ دو، ان کے مسائل کو گالی نہ دو، ان کے عبادت خانوں کو گالی نہ دو، ان کے وڈیروں کو، ان کے جو علماء، ان کے درویش، ان کے جو ہستی ہیں، ان کے پیشوا ہیں، ان کو برا بھلا نہ کہو۔ اگر تم ان کو برا بھلا کہو گے، حالانکہ وہ بالکل تم ٹھیک ان کو برا بھلا کہو گے کہ وہ اس لائق ہیں، لیکن وہ تمہارے حق خدا، حق کتاب، حق رسول کو گالی دیں گے، تو یہ انداز بھی کراس جو انداز ہے، کراسنگ والا، کہ کراس میں آپ کو کسی ہستی کو مورد الزام ٹھہرائے، کوئی اس کے لیے نہ زیبا الفاظ یا نہ شائستہ، نہ شستہ طریقہ اور انداز اپنائے،
اس چیز سے بھی بچنے کا کہا گیا، گریز کرنے کا کہا گیا، اس چیز سے بھی بچنے کا۔ جب نبی علیہ السلام ہمارا دین دوسرے دینوں کی اتنی تعظیم، اتنا احترام، اختلاف کے باوجود احترام کا قائل ہے، تلقین کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے، دین کا حصہ ہے یہ، دوسرے جو مذاہب ہیں ان کی توہین سے بچنا، ان کے جو علمبردار ہیں ان کی توہین سے بچنا، ان کے پیشواؤں، ان کے لیڈران کی توہین سے بچنے کا یہ اسلام دعوت دے رہا ہے، اسلام کا یہ حصہ ہے۔ اقلیت کے حقوق کا تحفظ اسلام کا حصہ ہے، ذمیوں کے حقوق کے تحفظ اسلام کا حصہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ذمے کو قتل کیا اس نے ایسے جیسے کسی مسلمان کو قتل کیا، تو جیسے مسلمان کے قتل سے قصاص ہوگا ایسے ہی ذمے کافر کے قتل سے بھی قصاص ہوگا۔ جو مسلمانوں کے ملک میں جزیہ دے کے رہ رہا ہے اس کی حیثیت وہی ہے، اس کے حقوق ویسے ہی ہیں، صرف اس کا مذہب اور ہے۔ تو یہ تو ہمارا اسلام دوسرے جو ناحق باطل مذاہب ہیں، دو نمبر مذاہب ہیں، دو نمبر لیڈران ہیں، دو نمبر پیشوا ہیں دیگر مذاہب، ان کی تقدیس کا قائل ہے، ان کے احترام کا قائل ہے، ان کے لیے لفظیبہ الفاظ و انداز سے اپنانے سے منع کرتا ہے، تو کسی کو کیا ضرورت ہے کہ ہمارے اسلام کے سچے نبی، سچے دین کے کسی شاعر کے خلاف توہین کرے، کوئی بکواس کرے؟ تو سوال ہے بندے کو یہی رہ گئی ہے۔ اگر کسی کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اپنی ماں بہن کے پرسنل ایشوز پہ بحث کرے، بہن کے کرے، بیوی کے کرے، بیٹی کے کرے، جب وہ ہم نہیں کرتے، اور اگر ان کو کوئی ڈسکس کرے، ان کو کوئی ان ایشوز کو کوئی اچھالے، کوئی ان کے بارے میں کوئی ڈسکس کرے، کسی طور پہ لوز بات کرے، ذاتی بات کو اٹیک کرو، کوئی واقعتاً ان میں چیز موجود ہو، برائی ہو، اس کو وہ اڑائے مچائے، اس کو اسکینڈلائز کرے، تو اس کی وجہ سے اگر طیش میں آ جائے تو کاؤنٹر ایکٹ کے مطابق اس کو ریلیف دیا جاتا ہے، کاؤنٹر ایکٹ کے مطابق اس کو ریلیف دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ چونکہ اس کو اکسایا گیا تھا، اس کو اشتعال دلایا گیا تھا، اس کو فتنے میں پھنسایا گیا تھا، اس کو جذبات میں لایا گیا تھا، اس نے ایموشنل ہو کر اپنی عقل اور شعور سے مغلوب ہو کر یہ حرکت کی، اور اس حرکت میں سبب یہ دوسرے لوگ تھے، کہ اس کو ریلیف دیا جاتا ہے، اس کو ریلیف دیا جاتا ہے، ہر جگہ ریلیف دیا جاتا ہے۔ تو جب اپنی ماں بہن، بیٹی بیوی، گھر کے ایشوز، پرسنل ایشوز، ذاتی ایشو، پرسنل میٹر پہ کوئی بات کرے اور واقعتاً ان میں خامی موجود ہو، کوتاہی ہو، تو بندہ نہیں سنتا، نہ برداشت کرتا ہے، دست و گریبان ہو جاتا ہے، مار کٹائی پہ اتر آتا ہے، قتل و قتال پہ ہو جاتا ہے۔ تو وہاں یہی کہا جاتا ہے جس نے پہل کی، جس نے ایشوز کو چھیڑا، جس نے پرسنل اٹیک کیے، جس نے توہین کی، جس نے کسی کی گھریلو خامیوں کوتاہی کو اجاگر کیا، اسکینڈلائز کیا، وہ خطا وار ہے، ابتدا کرنے والا، زیادتی اس کی طرف سے ہوئی ہے، تو ظاہر ہے جب زیادتی ہوگی تو اس کا ریئیکشن بھی ہوگا۔ یہاں اسلام کے بارے میں یہ چیز نہیں، قرآن کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، دینیات کے بارے میں، شاعر اسلام کے بارے میں یہ چیز کیوں نہیں ہے؟ اور یہ توازن جب تک نہیں آئے گا اشتعال کنٹرول نہیں ہوگا۔ کہ جتنا ہم ماورائے عدالت چلیں گے یا ماورائے قانون چلیں گے، ہم جانبدار ہو کر چلیں گے، غیر منصفانہ طریقے اپنائیں گے اور جانبداری دکھائیں گے، تعصب اپنائیں گے، لسانی مذہبی روشن خیالی دکھائیں گے، لبرلزم دکھائیں گے، تو اس سے دینداروں میں تعصب کم نہیں ہوگا، ان کے غصے کم نہیں ہوں گے، ان کے اشتعال، شدت پسندی، انتہا پسندی کم نہیں ہوگی بلکہ بڑھے گی۔ جب تک منصفانہ تجزیے، غیر جانبدارانہ ٹرائل اور انتہائی مخلصانہ اوپن، بالکل اوپن، بغیر کسی لچک کے، بغیر کسی جانبداری کے، بغیر کسی طرفداری کے، جب تک انکوائری نہیں ہوگی، ٹرائل نہیں ہوگا، انویسٹیگیشن نہیں ہوگی، معلومات عوام سے شیئر نہیں کی جائیں گی، اس وقت تک یہ ایشوز ختم یا کم نہیں ہوں گے بلکہ بڑھیں گے۔ اس لیے ہم بتلاتے ہیں، بلکہ اپیل کرتے ہیں حکومت سے، ججز سے، وکلاء سے، سماجی کارکنان سے، روشن خیالوں سے، مسلمانوں سے، پاکستانیوں سے، علماء سے، مشائخ سے، مدرسے والوں سے، مساجد والوں سے، تمام اقلیات اور تمام حکمران جماعت اور سیاستدانوں سے، صحافیوں سے، چینل سے، کہ ہمیشہ تصویر کے دونوں رخ دکھائیں، دونوں رخ دکھائیں، دونوں رخ دکھائیں، غیر جانبدارانہ تبصرے کریں، غیر جانبدارانہ آراء دیں،
غیر جانبدارانہ خبریں دیں، تجزیے کریں، تبصرے کریں، جانبداری مت دکھائیں، دونوں رخوں کو، تصویر کے دونوں رخوں کو اجاگر کریں، پھر عوام خود حق کو تک پہنچ جائیں گے، تہ تک پہنچ جائیں گے، وہ سمجھ جائیں گے، مطمئن ہو جائیں گے، تسلی ہو جائے گی، ان کے گلے شکوے شش و پنج ختم ہو جائے گی، شکوک شبہات ختم ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد ٹالرنس آئے گا، تحمل آئے گا، صبر آئے گا، برداشت آئے گا۔ اور جب یہ ون وے چلیں گے، اس سے نقصان ہو رہا ہے عوام کا، اس لیے ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس کو بالکل نیوٹرل ہو کر مخلصانہ طور پہ سمجھا جائے، سیکھا جائے، اور یہ نہیں کہ قانون ختم ہو جائے گا، ہو جائے ختم، پارلیمنٹ ختم کر دے توہین رسالت کا، توہین مذہب کا، توہین قرآن کا، توہین اسلام کا، اسلامی جمہور، اسلامی ہی ملک کو اسلامی ہونے کی جتنی دفعات ہیں تب ختم کر دیں، تو یہ کام اس طرح نہیں رکے گا۔ اس کا آسان حل ہے جس طرح اسلام ترغیب دیتا ہے، دعوت دیتا ہے۔ آج تک کسی مسلمان دنیا میں کروڑوں بستے ہیں، پوری دنیا میں کفرستان میں مسلمان کروڑوں بستے ہیں، مسلمان ممالک میں نہیں، کفرستان میں کسی بھی مسلمان کے بارے میں کبھی شکایت ہوئی ہے کہ اس نے کسی دوسرے مذہب والے کو گالی دی ہو، اس کے پیشواؤں کو، اس کے مقتداؤں کو، اس کے نبیوں کو، اس کی کتابوں کو، اس کی مقدس ہستیوں کو، اس کی عبادت گاہوں میں کوئی ایسی بات کی ہو؟ تب ہم نہیں کرتے، ہم کو قانون کو فالو کرتے ہیں، ہم وہاں بہت ٹالرنس سے دکھاتے ہیں، تحمل برداشت سے کام لیتے ہیں، تو دوسرے کے تقدس کو، دوسرے کے عزائم اور جذبات کا احترام کرتے ہیں، تو دوسرے کیوں نہیں کرتے؟ یہ سماجی کارکن، یہ صحافی، یہ چینلز، یہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے بہتر ہے اختلاف کریں، احترام سے کریں، ادب سے کریں، اسلام کے بارے میں اشکالات کریں، سوالات کریں، اعتراض کریں، لیکن الفاظ بھی شائستہ شستہ ہونا چاہیے اور انداز بھی شائستہ شستہ ہونا چاہیے۔ ایسا کوئی لوز لفظ، ویک لفظ، کسی طور پہ کوئی توہین امیز، اہانت انگیزی، اشتعال انگیزی، تشدد پسندی، جب لبرلزم میں، بے دینی میں، الحاد میں، زندقی میں، دین بیزاری میں، دین دشمنی میں، دین پر طعن و تشنیع میں جب حد سے تجاوز کیا جاتا ہے، شدت پسندی دکھائی جاتی ہے، لوز الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں مذہب کے لیے، دینی مسائل کے لیے، دینی شاعر کے لیے، قرآن حدیث کے لیے، قرآن حدیث کے احکامات کے لیے، تو اس وقت ایشوز پیدا ہوتے ہیں۔ اور جب تک یہ اتنے چینل ایڈوانس نہیں تھے، یہ لوگ نہیں تھے، یہ ایشوز کم تھے۔ جب تک یہ صحافی اتنے بے لگام نہیں تھے، سماجی کارکن اتنے بے لگام نہیں تھے، یہ اپنی حد میں رہتے تھے، غیر جانبدار رہتے تھے، منصفانہ تجزیے کرتے تھے، تبصرے کرتے تھے، اپنے پروفیشن سے مخلص تھے، پروفیشنل لوگ تھے، جب تک اس وقت تک کوئی تشدد پسندی، انتہا پسندی نہیں تھی، کسی طور پہ کسی کے ساتھ ایسا قانون میں ہاتھ میں لینے والا معاملہ نہیں تھا۔ تو وہ جو کیا، بچوں نے جو بھی کیا، اسٹوڈنٹ نے کیا، انتظامیہ نے کیا، سیکورٹی نے کیا، ادارے کی سیکورٹی نے کیا، پولیس نے کیا، وہ غلط کی ہے، لیکن اب ہم اس وقت اس لیے سرسری غلط کہہ رہے ہیں۔ اب یہ تحقیق سے پتہ چلنا ہے، جب غیر جانبدارانہ تحقیق ہوگی، آیا اس طرح اشتعال دلایا گیا کہ اس کو کاؤنٹر ایکٹ کے تحت جذبات دلائے گئے، ان کے مسائل کے ایشوز کو، دینی اکابر کو، ان کے تقدس اور احترام کو پامال کیا گیا، تار کیا گیا، ان کو اشتعال میں لایا گیا، ان کو برانگیختہ کیا گیا، ان کو تشدد پر، انتہا پسندی پر اکسایا گیا۔ اگر اکسایا گیا تو جنہوں نے پہل کی وہ ذمہ دار ہے، اور اگر نہیں اکسایا گیا تو ان کو چاہیے تھا قانونی لیگل وے اختیار کرتے ہیں، عدالت کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ چاہے عدالت نہیں فیصلے دیتی، پولیس فیصلے نہیں دیتی، FIR درج نہیں کرتی، ان کا کام صرف اتنا ہے۔ پھر حکمران جواب دہ ہیں، عدالتیں جواب دیں ہیں، وکیل جواب دیں ہیں، سماجی کارکن جواب دیں ہیں، چینل جواب دیں ہیں، صحافی جواب دیں ہیں۔ لیکن اب تو ایشوز یہ ہیں کہ پراپر ٹرائل نہیں ہو رہا، غیر جانبدارانہ تبصرے نہیں ہو رہے، منصفانہ تجزیے نہیں ہو رہے، خبریں جو ہیں یک طرفہ چلائی جا رہی ہیں، یک طرفہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، یک طرفہ انکوائری ہو رہی ہے، یک طرفہ ٹرائل ہو رہا ہے، نیوٹرل نہیں ہے کوئی بھی۔
تو ہماری گزارش اپیل یہ ہے کہ نیوٹرل ہو کے چلا جائے، اس معاملے کو بالکل نیوٹرل ہو کے چلا جائے۔ نیوٹرل ہو کے چلنے سے ٹالرنس آئے گا، تحمل آئے گا، برداشت آئے گی، رواداری آئے گی، امن آئے گا، حفاظت ہوگی، ایک دوسرے کے تقدس اور احترام کو اجاگر کرنے کے طریقے سوچیں گے، ان پر عمل ہوگا، آسانی ہوگی۔ یہ حکومت، جج اور یہ سیاستدان، سماجی کارکن، چینلز والے اور صحافی یک طرفہ ٹریک پہ چل کر اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں، معاشرے کا بھی نقصان کر رہے ہیں، دین کا بھی نقصان کر رہے ہیں، اپنی روشن خیالی کا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ اس طرح لوگ گوریلا طور پہ گوریلا کارروائی کریں گے، چھپ کر وار کریں گے، چھپ کر نشانہ بنائیں گے، ٹارگٹ کریں گے، ٹارگٹ کلنگ ہوگی، پھر لوگ پتہ ہی نہیں چلنے دیں گے، وہ سورس ہی نہیں پتہ چلنے دیں گے، اندھیرے میں چھپ کر ایسے طریقے سے پھر کریں گے۔ جب یہ ایسے آئی ڈی جعلی استعمال ہوتے ہیں، جب بندہ توہین رسالت اس طرح کرے گا، چھپ کر وار کرے گا، گھات لگا کر وار کرے گا، اسلام پر طعن و تشنیع، گالم گلوچ اس انداز سے کرے گا کہ قانون کی گرفت میں نہ آئے یا قانون کی گرفت میں نہ آ سکے، تو پھر جب اس پہ ریئیکشن ہوگا، اس پہ حملے ہوں گے، اس پر اشتعال انگیزی ہوگی، تشدد ہوگا، انتہا پسندی جب ہوگی، اس سے بدلہ لیا جائے گا، وہ بھی پھر چھپ کر ہوگا، وہ بھی پھر ایسے طریقے سے کیا جائے گا قانون کی قدغن اس پر نہ لگ سکے، قانون کے شکنجے میں وہ نہ آ سکے، قانون کے احاطے میں، قانون کی گرفت سے باہر رہے۔ تو یہ اب سمجھ جائیں سارے لوگ اس کو، اور نیوٹرل ہو کے اس کو سوچا جائے۔ اگر وہ واقعی معصوم تھا تو ان کو کڑی سزا دی جائے، اگر معصوم نہیں تھا، اس نے اشتعال دلایا، اشتعال انگیزی کی، اس نے تشدد پر اکسایا، اس نے توہین کی، توہین مذہب کی، وہ ایسے عزائم رکھتا تھا، اگر وہ ایسے خیالات رکھتا تھا، وہ بحثیں کرتا تھا، وہ ایسی چیٹنگ یا مکالمے کرتا تھا، تو پھر اس پر دیکھا جائے، اس کو بالکل شعور کے ساتھ، عقل کے ہوش کے ناخن لے کر، بڑے تحمل کے ساتھ، دور رس نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر بحث کی جائے، اس کو سوچا جائے، اس کی تحقیق کی جائے، اس کی تفتیش کی جائے، اس کے نتائج نکالے جائیں، پھر سزائیں دی جائیں۔ جو مورد الزام ہے، جو واقعی مجرم ہے، اس کو کافر کردار تک پہنچایا جائے، اس کو بالکل پہنچایا جائے، وہ کوئی بھی ہے، کسی رنگ کا ہے، کسی نسل کا ہے، کسی علاقے کا ہے، کسی ادب و تہذیب کا ہے، کسی بھی اقلیت سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی دین اور مذہب کو ماننے والا ہے، اس کو بالکل رعایت نہ دی جائے، نہ قانوناً نہ انصاف کے طور پہ، کسی طور پہ قانوناً اس کو انصاف کے ہر لحاظ سے انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے، قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، حق مستحق کو اس کا حق دیا جائے، انصاف کے ساتھ قانون کے مطابق دیا جائے۔ اور جب بھی کوئی یہ بحث کریں چینلز پہ بحث کریں، چینلز پہ ایشوز اٹھائیں، بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ کریں۔ اسلام کے کچھ ایسے ہیں جو ریڈ زون ہیں، اسلام کے کچھ ایسے مسائل ہیں، کچھ ایسے ایشوز ہیں جو نو گو ایریاز ہیں، جو ریڈ زون ہیں، ان پر بلا سوچے، بلا سمجھے، بغیر تفتیش کے، بغیر علم کے، بغیر سلیقے کے قدم نہ رکھا جائے، کوئی اعتراض نہ کیا جائے، کوئی اشکال نہ کیا جائے، بڑے سوچ سمجھ کے، بڑے ادب اداب کے ساتھ، بڑے شائستہ طریقے سے، شستہ الفاظ میں پھر بحث کی جائے، اور ماننے سمجھنے کے لیے کی جائے، محض کیچڑ اچھالنے کے لیے نہ کی جائے۔ ہم کسی کو نہیں کہتے دین قبول کرو، مذہب کو مانو، قرآن کو مانو، حدیث کو مانو، روزے رکھو، نماز پڑھو، پردہ کرو، حج کرو، داڑھی رکھو، نہیں کرنا نہ کرو، لیکن کم از کم بکواس مت کرو، اسلام پہ سب و شتم مت کرو، اسلام برازی نہ کرو، چرب زبانی سے کام نہ لو، اسلام کے خلاف بکواس بند کرو، منہ بند رکھو، عمل نہیں کرتے نہ کرو، اسلام قبول نہیں کرتے نہ کرو، کسی چیز پہ عمل نہیں کرنا کوئی ٹینشن نہیں، لیکن جب کسی مذہبی چیز پر، شاعر اسلام پر، قرآن حدیث پر، اللہ پر، رسول پر، آخرت پر، مقدس ہستیوں پر، مقدس ایشوز پر بحث کریں گے، بے احتیاطی کریں گے، بے ادبی کریں گے، بے احترامی کریں گے، تو یہ ایسا توہین امیز، اہانت امیز انداز اپنائیں گے، الفاظ لائیں گے، تو پھر اشتعال میں کوئی بھی آ سکتا ہے، قانون ہو یا نہ ہو، پاکستان ہو یا دوسرا ملک ہو، کہیں بھی ہو، کوئی بھی ہو، وہ آ سکتا ہے،
وہ زد میں آ سکتا ہے. تو اس لیے خود دونوں طرف سے تالی بجتی ہے، دونوں ہاتھ سے تالی بجتی ہے. اس لیے دونوں طرف کے لوگ جو روشن خیال ہیں، اسلام پسند لوگ، دونوں کے لوگ ہوش کے ناخن لیں، سوچ سمجھ کے چلیں. کوئی بھی کسی کے بارے میں پرسنل ذاتی اٹیک، گھریلو اٹیک اور ایسے جو نو گو ایریاز ہیں اسلام کے یا کسی فیملی کے یا کسی معاشرے کے یا کسی سماج کے یا کسی کی روایات کے نو گو ایریاز ہیں، ریڈ زون ہیں، اس پہ ایسے ہی پلاندنا نہیں چاہیے، ایسے نقب زنی نہیں کرنی چاہیے. بلا سوچے سمجھے گفتگو مت کریں. اس کے نقصانات معاشرے کو بھی ہوں گے، مذہب کو بھی ہوں گے، دین کو بھی ہوں گے، ملک کو بھی ہوں گے. ہمارے ملک کے اتنے بڑے بڑے مقاصد ہیں، ان کو بھی ہوں گے. لہذا خدا را ہم ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر اپیل کرتے ہیں صحافیوں سے، چینل سے، حکمران سے، فوج سے، خفیہ اداروں سے، وکلاء سے، سیاستدانوں سے، علماء سے، یونیورسٹی کالجز کے اسٹوڈنٹ سے، ان کے اسٹوڈنٹ کے والدین سے، اداروں کی اہلکاروں سے، حکام سے، وہ وزراء ہوں، مشیر ہوں، پارلیمان ہوں، کسی بھی طبقے، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، بیوروکریٹس ہوں، ٹیکنوکریٹس ہوں، خدا را سوچیں، سمجھیں، نیوٹرل رہیں، انصاف پر مبنی کی بات کریں. ایسا طریقہ یا ایسا انداز مت اپنائیں جس سے انارکی پیدا ہو، جس سے قانون کو لوگ ہاتھ میں لینا شروع کر دیں، گوریلا وار شروع نہ ہو جائے. جب ایکشن ہوگا اس طرح کا کہ لوگ چھپ کر اسلام پر وار کریں گے، چھپ کر اسلام کو، مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کریں گے، ان کی مقدس ہستیوں کو مجروح کریں گے، ان کی توہین کریں گے، اور ایسے انداز سے، ایسے الفاظ سے، ایسے طریقوں سے کریں گے جو کسی قانون کی قطعاً میں، کسی قانون کے شکنجے میں نہیں آئے گا. تو پھر اس کا ری ایکشن بھی، اس کے خلاف جو اس پہ اقدام ہوگا، اشتعال انگیزی ہوگی، تشدد ہوگا، فتنہ پروری پھر جب ہوگی تو وہ بھی پھر ماورائے عدالت ہوگی، ماورائے قانون ہوگی، اور وہ ہر پھر کرے گا. آج کل خواتین بھی پیش ہیں، وہ سماجی ہوں یا اسلامی ہوں، بچے بھی پیش ہیں، بوڑھے بھی پیش ہیں، ہر جگہ پیش ہیں، اور ہر جگہ اشتعال ہے. اور جب تک یہ سماج میں، ہمارے معاشرے میں روشن خیالی میں تعصب نہیں تھا، تشدد نہیں تھا، انتہا پسندی نہیں تھی، مادر پدر آزادی نہیں تھی، اظہار رائے کے نام پر، اظہار رائے کی آزادی کے نام پر خدا رسول کو پرسنل اٹیکس نہیں تھے، یہ مذہب میں اشتعال نہیں تھا، شدت نہیں تھی، قانون کو ہاتھ میں کوئی نہیں لیتا تھا. جب اس طرف سے روشن خیالی میں، الحاد میں، زندگی میں، کفر میں، خدا رسول سے دشمنی میں تشدد آیا، ایک طرفہ ٹریفک چلی، لوگوں نے تعصب اپنایا، تشدد اپنایا، انتہا پسندی کی، تو ری ایکشن میں پھر اسلام پسند لوگ بھی پہلے سمجھاتے رہے، سوچتے رہے، اب بھی اسلام پسند لوگ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب آپ کسی بھی چینل پہ، کسی ٹاک شوز پہ بیٹھیں، وہاں دیکھیں ان کے رویے، ان کے الفاظ، انداز کیا ہوتے ہیں. وہ مولوی کا نام بظاہر لے رہے ہوتے ہیں، لیکن اصلا ان کا جو ہدف اللہ رسول و قرآن و سنت ہوتا ہے، مقدس ہستیاں ہوتے ہیں. بظاہر وہ مولوی کا نام لے رہے ہوتے ہیں، بظاہر وہ مدرسے مسجد کا نام لے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا ہدف، جو ٹارگٹ، جو اصل جس کو وہ گالی دینا چاہتے ہیں، وہ مقدس لوگ اور مقدس ایشوز اور لوگ ریاض پر بے احتیاطی خود کرتے ہیں، بے احترامی خود کرتے ہیں، سب و شتم سے کام لیتے ہیں. اس کے بعد پھر اشتعال آتا ہے، اس کے بعد پھر تشدد پیدا ہوتا ہے، بندے میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، بندہ جذباتی ہو جاتا ہے. پھر اس صورت میں کاؤنٹر ایکٹ کے تحت وہ پھر کارروائی کر دیتا ہے، قانون ہاتھ میں لے لیتا ہے، جو کہ غلط ہے. خدا را سوچیں، سمجھیں، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، پوری فکر کریں، دور رس نتائج کو مد نظر رکھ کر اس پر غور کریں. پھر سارے لوگ اپنی استعداد اور اپنی وسعت، اپنی طاقت، اپنے عقل و شعور کے مطابق حصہ ڈالیں، اس معاشرے کی اصلاح میں پارٹنر بنیں، پارٹیسپیٹ کریں، حصے دار بنیں، اور پوری فکر سے بنیں، پوری پریشانی کو، اپنی ٹینشن لیں کہ ہم اس کے فرد ہیں، ہم اس کے ممبر ہیں، ہم اس کا حصہ ہیں، اور یہ ہمارے کسی حصے میں کسی قسم کی خامی ہو، کوتاہی ہو، کوئی مرض ہو، کسی طور پہ کوئی نقصان ہو رہا ہو، تو ہمیں نشاندہی بھی کرنی چاہیے، ایکشن بھی کرنا چاہیے، اور
جو ہمارا حصہ قانوناً اخلاقاً شرعاً بنتا ہو اس کے مطابق اس حصے کو ڈالنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصلاح احوال کی توفیق دے، اپنی نیتوں کو درست کرنے کی توفیق دے، اور ہر کام میں نیوٹرل اور اخلاص کو برتنے کی توفیق دے، غیر منصفانہ غیر جانبدارانہ تجزیوں اور رپورٹیں کرنے کی توفیق دے، کسی بھی جانبداری، کسی لسانی عصبی، کسی بھی علاقائی تعصب و تشدد سے بچنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین.